الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد عزت مآب قابل احترام جملہ حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آج آپ میں ہم سب لوگ اس مسجد کے افتتاح کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ بتایا گیا ہے کہ جگہ وقف برائے مسجد حاجی منیر صاحب نے فرمائی اور تعمیر عزت مآب جناب محترم پیر احمد شاہ صاحب زید مجدہم انہوں نے کروائی. دعا ہے اللہ تعالی مسجد کے پہلے ارادے سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کی تعمیر، تشکیل، تکمیل میں شامل رہے، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا تمام انسانوں اور اولاد آدم کا ازلی اور ابدی دشمن ہے. یہ ہمارا وہ دشمن ہے جس نے ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم پر بھی سجدہ نہیں کیا تھا. اس ناطے سے اولاد آدم کا یہ ازلی دشمن ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اسے دشمن نہیں سمجھتے. اس نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا فَخْرُجْ مِنْہَا، نکل جاؤ جنت سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو لعنتی ہے، تجھ پر لعنت ہے. تو جب شیطان لعنتی بنا ٹھہرا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے ایک عرض کی، کہنے لگا یا اللہ تم نے مجھے معروم رحمت تو کر دیا، لعنتی تو بنا دیا، یا اللہ میری ایک درخواست ہے. فرمایا بتاؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں، مکالمہ کی صورت میں قرآن میں سے کیوں ذکر کیا؟
اس لیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ شیطان عرض کرنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ ہیں جانتے، لیکن سوال جواب اور مکالمہ بنایا تاکہ ہمیں اہمیت پتہ چلے۔ اللہ کریم نے فرمایا مہلت لے کر تم کرو گے کیا؟ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یا اللہ جس آدم کی وجہ سے تم نے مجھے جنت سے نکالا، اب اس آدم اور اس کی اولاد سے میری دشمنی ہے، میں زمین ان کے لیے خوبصورت کر دوں گا، زمین میں دلچسپی دنیاوی زندگی میں کشش رکھ دوں گا، دنیا ان کے لیے اتنی چارم فل ہو جائے گی، اتنی دلچسپ چیز ہو جائے گی کہ یا اللہ یہ تجھے بھول جائیں گے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھ لے گا ان میں زیادہ تیرے ناشکرے ہیں، تیرا نام نہیں لیں گے، تجھے بھی بھول جائیں گے۔ یا اللہ میں انہیں گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا، انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لاؤں گا، کیونکہ میں ان کا دشمن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت بھی ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی طاقت، وسوسہ اندازی، شر پسندی کا تمہیں ہم نے طاقت بھی دے دی، اب جاؤ جو مرضی ہے کرو، لیکن سن لو میں رب غفور ہوں، تو انہیں گمراہ کر کے گناہ کروائے گا۔ میرے بندے جب بھی موت سے پہلے میری طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں گے، میں اپنے بندوں کو معاف کروں گا۔ دوستان ذی وقار، شیطان جو آپ کا، میرا، ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، وہ یہ اللہ کے سامنے سینہ ٹھپ کر آیا ہے کہ یا اللہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا، انہیں تیری ذات سے غافل بنا دوں گا۔ دوستان ذی وقار، پھر اللہ ہمیں بھی جانتے ہیں انسان کمزور ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے مختلف انداز ہمیں بتائے، سکھائے۔ ان میں سے دو طریقے یہ ہیں کہ اللہ نے بعض وقت ایسے بنائے جن میں بندہ عمل تھوڑا کرے گا، رب اجر زیادہ۔ انسان عمل تھوڑا کرے گا، اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن کرم کیا اپنے فضل اور کرم سے، فرمایا بندوں میں تمہارے لیے ایسے وقت بناؤں گا، اور میرا رسول رحمت جو تم پر تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان رسول ہے، وہ تمہیں ان موقعوں سے آگاہ کرے گا۔ انہی وقتوں میں سے ایک وقت دیکھیے قرآن کریم میں آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آج کل ایوریج ایج 60-70 سال ہے، 1000 مہینے کے آپ سال بنا لیں، 82 سال 4 ماہ، ایک طرف عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، فرمایا خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ یہ میرا کرم ہے کہ میں تمہاری اس رات میں برکت عطا فرماؤں۔ اللہ نے بعض وقت ایسے بنائے جن میں بندہ تھوڑا سا عمل کرے، اللہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کو ہمیں بہکا رہا ہے، صبح و شام بہکا رہا ہے، دن رات بہکا رہا ہے، کہہ کر آیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
مالک میں ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پس پشت سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ فرمایا تو جو مکھی حملہ کر لے تو شیطان ہے، میں رب رحمان ہوں، مجھے عزت کی قسم میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہہ لگا دے لیکن سچے دل سے ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں ذکر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، برکت والے وقت بنائے، ان وقتوں کی قدر کرے۔ شب برات گزر چکی، 15ویں شعبان کی رات، یہ برکتوں والی رات۔ آگے رمضان آ رہا ہے، پورا مہینہ برکتوں والا، ایسا برکتوں والا۔ اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفت الشیاطین۔ فرمایا اے میرے رسول رحمت، اپنی رحمت بھری زبان سے لوگوں کو بتا دو کہ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے ہم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہم جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، ایک حدیث میں مردہ کا لفظ ہے، ایک میں نہیں ہے۔ سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ مالک کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا میں جانتا ہوں میرے بندے کمزور ہیں، شیطان ان پر غالب آئے گا، یہ بڑا شاطر، بڑا چالاک میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے کرم کروں گا۔ رمضان کا مہینہ اس لیے بنایا، سال بھر غفلتوں میں رہنے والے اگر جنت آنا چاہیں، میری رحمت صدا لگا رہی ہے، لوگوں جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، سرکش شیطان قید ہو گئے، اب قدم بڑھاؤ، جنت جانا آسان ہے۔ اللہ کی رحمت کا اظہار ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ پورا مہینہ برکتوں والا، اس کی پہلی رات ہی ایسی برکت والی کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح گویا اہتمام ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے بعض وقت ایسے برکت والے بنائے جن کی ہم قدر کریں تو اللہ تعالی ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ثواب ہمیں زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اپنے بندوں پر مہربانی فرما رہے ہیں۔ پھر رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، فرمایا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اے میرے رحمتوں والے پیغمبر، اے رحمتوں والے رسول رحمت، سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بتا دو رمضان کے پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت ہی مغفرت، اور تیسرے 10 دن آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ بنا دیا۔ یہ مہینہ ایسا برکت والا، اس کا ایک ایک لمحہ برکت والا۔ سحری ہم نے کھانی ہے کہ دل کو بھوک نہ لگے، دل کو پیاس نہ لگے، ہم سحری کھاتے ہیں لیکن اس کے کرم کی حد نہیں ہے۔ میرے رسول رحمت صلی اللہ، بولیے سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلی حضور کی محبت یہی ہے کہ فطرت بنا لو، عادت بنا لو، جب بھی میرے کریم کا نام نامی آئے، بے ساختہ زبان پہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، کریم رب 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ اس میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے آقا نے فرمایا لوگوں سحری کھایا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ پیو، خواہ ایک لقمہ کھاؤ، چند کھجوریں کھاؤ، کیونکہ سحری کرنے والوں پر میرا رب رحمت نازل کرتا ہے۔ سحری ہم کھا رہے ہیں، ہمیں جن کو بھوک نہ لگے، روزہ نہ لگے، کرم ادھر ہو رہا ہے، فرمایا میں رحمتیں نازل کرتا ہوں جب تم سحری کے وقت جاگ کر اہتمام کر رہے ہوتے ہو۔ عورتیں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، گھر کا کام تم جاگ کر توفیق اللہ دے دو نفل پڑھ رہے ہوتے ہو۔ سحری کھانے والوں پر اللہ کے ملائکہ دعائیں مانگتے ہیں، خدا رحمتیں نازل کرنا۔ روزہ ہمیں رکھا، فرمایا روزے کے جو انعام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن روزے دار کو دو انعام ملیں گے، دو خوشیاں ملیں گی۔ للصائم فرحتان، فرحتن عند الافطار، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب روزے دار روزہ کھولتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ روزے رکھتے ہوں گے، بتائیں جب روزے میں 2-3 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، ایمان سے بتائیں روزے دار کے دل میں اطمینان کا جو جہان آباد ہوتا ہے، بے روزے کو نصیب ہو سکتا ہے؟ روزہ خوش ہوتا ہے، 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، روزہ کھلے گا۔ فرمایا ایک خوشی ہم روزے دار کو روزہ کھولنے کے ٹائم دیں گے، اور دوسری خوشی اس دن تمہیں ملے گی جب وہ تیرا رب جس کے لیے تو نے 7 کوٹھڑیوں میں بھی پانی کا قطرہ اندر نہیں جانے دیا، وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی پھیرا لیکن قطرہ اندر نہیں جانے دیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ آج تو توحید مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، آج تو توحید کا نعرہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سچی توحید یہ ہے کہ 7 کوٹھڑیوں میں بھی تیرا دل گواہی دے کہ اگر پانی کا قطرہ بھی اندر گیا تو میرا مالک جان۔ جب اللہ سے تیرا یہ لنک یہاں ہوگا تو روزے دار کو دوسری خوشی کیا ملے گی؟ جب روزے دار قیامت میں آئے گا، روزے دار کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ او کما قال، فرمایا لوگوں اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود بنوں گا۔ مالک تو کیسے؟ فرمایا اور عملوں کی جزا جنت، جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، روزے دار کا ایمان، میرا رب کا دیدار ہوگا۔ وہ کیسا لطف مرحلہ ہوگا۔ انکم سترون ربکم کالبدر لیلۃ البدر۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے، اب یہ محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا 14ویں رات کا چاند بے حجاب جب ہو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یہ تو ایک مثال ہے، ایسے رب العالمین کا تم دیدار کرو گے۔ یہ دیدار روزے دار کو ملے گا، روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ میں رمضان کے صدقے تمہارے گناہ بخشوں گا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے لوگو سنو، جس نے رمضان کے روزے اللہ سے ڈر کر رکھے، اس نے رمضان کے روزے کیا رکھے؟ مالک کہتا ہے میں زندگی کے پچھلے گناہ معاف کروں۔ رمضان کا مہینہ برکت والا وقت اللہ نے بنایا تاکہ یہ شیطان کے شر سے بچ سکے، شیطان کی بدبختیوں سے معروم رہ سکے، میرے بندے شیطان کی گمراہی کے باوجود جنت آ سکے۔ اللہ نے کچھ وقت برکت والے بنائے، ان وقتوں میں رمضان کا مہینہ ہے، ان وقتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے، ان وقتوں میں جمعۃ المبارک کا دن ہے جو آپ کو اور مجھے ملا۔ اللہ نے عبادت خاص کے لیے عیسائیوں کو اتوار عطا کیا، یہودیوں کو ہفتہ عطا کیا۔
فرمایا جیسے میں نبیوں کا سلطان ہوں، اللہ نے میری امت کو دلوں کا بادشاہ جمعہ عطا فرمایا۔ جمعہ المبارک، اس کا نام ہی المبارک ہے، برکت والا۔ فرمایا جن دنوں میں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں اللہ نے جمعہ جیسا کوئی برکت والا دن پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ برکت والے اللہ نے وقت بنا، اب ہم قدر نہ کریں، جمعہ نہ پڑھیں، جمعے میں حاضری نہ دیں تو ہماری اپنی معرومی، اس نے تو کرم کے دروازے کھول لے۔ فرمایا میں نے ہر جمعہ تمہارے لیے برکت والا بنایا، اور میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیان میں میری امت کے جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے نماز جمعہ کے صدقے معاف۔ یہ وقت ہے وہ جو اللہ نے برکت والے بنا۔ ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یوم الجمعہ، شب برات، اللہ نے وقتوں میں ہمارے لیے برکت رکھی۔ وقت والے ان وقتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے قدر والا وقت ایک اور بھی بنایا بطور خاص نمازی لوگوں کے لیے۔ وہ وقت یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز مرد عورت پڑھے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو دنیاوی بات نہ کرے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، ذکر اذکار، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج کے طلوع کے 20 منٹ بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ لے۔ فرمایا شک نہ کرنا، اللہ میری امت کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا۔ کتنی برکت رکھ دی وقتوں میں ہمارے لیے، ہم خود ان کی قدر نہیں کرتے۔ نماز پڑھی بھاگا دنیاوی کام، ہاں جو لوگ مجبور ہیں کریں، لیکن اگر کام ضروری ہے تو کریں، دنیاوی بات نہ کریں۔ کہیں بھی اشراق پڑھ لیں، علماء نے فرمایا اللہ کے کرم سے امید ہے مالک وہاں بھی بندے کو ثواب ملا۔ یہ میں چند وقتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ نے برکت والے ہمارے لیے بنائے۔ اب اشراق کی نماز کتنی برکت والی ہے، اسی لیے صحابہ اس پر بڑی استقامت سے زیادہ صحابہ عمل کرتے تھے۔ آج بھی اہل اللہ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد اوابین نوافل ہیں، ان میں سے کم از کم 6 رکعت، ایک روایت میں آیا جو آدمی 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 12 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا۔ یہ سارے کرم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور ہے، تیرا دشمن قوی ہے شیطان، ہم تیری سپورٹ کر رہے ہیں، برکت والے وقت بنا رہے ہیں، ان برکت والے وقتوں میں آ جاؤ گے اللہ تمہاری تھوڑی عبادت کو رنگ لگا کر ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے بعض زمان وقت برکت والے بنائے، اللہ نے بعض جگہیں برکت والے بنائے کہ وہاں اگر آپ جائیں گے اللہ برکت دے گا، نماز آپ ایک ہی پڑھیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین وقت یاوری کرے تم مسجد حرام میں نماز ادا کرو، تم ایک ادا کرو گے اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسجد حرام کی برکت یہ ہے کہ عام مسجدوں میں 1,00,000 نماز ادا کرنا، اور مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ارد گرد ہے مسجد، اس کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر۔ اور فرمایا اگر تم دنیا کی مساجد میں 1000 نماز ادا کرو اور میرے نبی کی مسجد میں آ کر ایک نماز ادا کرو، مصطفیٰ کی مسجد کی یہ ایک نماز برکت والی۔ ایک روایت میں آیا مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات برکت والے بنائے۔ اسی طرح یہ مسجدیں جو دنیا میں اللہ کے گھر کے نام پر مشہور ہوتی ہیں، ہمیں اللہ نے یہ دنیا میں بنانے کا حکم دیا۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کو جنہوں نے یہ مسجد بنائی انہیں یہ خراج محبت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ کی نور احمد شاہ صاحب، رحمت شاہ صاحب، محمد شاہ صاحب، سارے احباب جو اس میں شامل ہیں،
یہ ہماری سعادت ہے. دیکھیں نا, اللہ زمین کو ایسا بناتا کہ خود ہی مسجدیں بنا کر بھیجتا, لیکن نہیں, زمین کو چٹیل بنایا. مالک تم نے خود مسجدیں نہیں بنائی, فرمایا گھر میرے ہوں گے, بناؤ گے تم, میں بخشش کا ذریعہ بنا دوں گا. یہ مسجدیں ہم سے بنوانا ہم پر کرم ہے. جو مسجد بناتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نے بڑا کمال کیا, کمال اس کا ہے جس نے نوکری کے لیے قبول فرمایا. میرے مرشد الکریم حضرت سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنے کا موقع ملے نا, فخر نہ کیا کرو, شکر کیا کرو. مالک تم نے نوکری کے لیے میرے جیسے کمزور بندے کو قبول کر دیا. منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنیں, منت شناسی ہوں کہ بخدمت بداش تک. آپ مثال دیتے تھے, بادشاہ نے چوکیدار رکھنا ہو تحقیق کر کے رکھتا ہے. اس شہنشاہ عالمین کا کرم نہیں, اس نے اپنے دین کا تمہیں چوکیدار رکھ لیا. جو اللہ کے گھر بناتے ہیں وقت والے, فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ اس بندے کے لیے اس سے بہتر جنت میں گھر بنائے گا. یہ بھی تو کرم ہے نا ہم پر کہ ہمیں اپنے گھر بنانے کا موقع دیا, پھر انہیں آباد کریں. مسجد بنانے کا مسجد آباد کرنا ہے, نماز سے, تلاوت سے, عبادت سے, ذکر الہی سے, اس کو آباد کرنا اصل مقصد ہے. ورنہ معاملہ تو یہ ہے, آج آپ دیکھیں قیمتی سے قیمتی مسجدیں بن رہی ہیں, قیمتی سے قیمتی قالین ہیں, لیکن نمازی ندارت آسان ہوتی ہے, نمازی کم ہوتے ہیں. افسوس, مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکتا. باعث شرم ہے بے نماز کی زندگی, باعث شرم ہے بے عبادت انسان کی زندگی. کیوں؟ زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. کروڑوں پتی انسان ہونا اگر بے نماز ہے تو وہ معلوم قسمت, وہ اللہ کا باغی ہے, وہ محروم ہے, اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. اس لیے برادران اسلام, آپ کو اور مجھے, ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر آباد کریں. ترمذی شریف کے اندر ایک بڑی طویل, مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں بڑی تاخیر سے تشریف لائے, اتنی تاخیر سے کہ صحابہ فرماتا ہم ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے کہیں سورج نہیں طلوع ہو گیا. یک لفظ سرکار جلوہ کر ہوئے, آپ نے نماز میں مختصر قرات فرمائی, نماز مکمل ہو گئی, اور صحابہ کہتے ہیں حضرت کے چہرے پر عجیب, ویسے ہی بدوحا چہرہ تھا, آج عجیب چمک. فرمایا لوگوں رہے تو ربی فی آسان صورت, آج رات میں نے اپنے رب کا بڑا حسین انداز میں دیدار کیا. اللہ رب العالمین کے دیدار میں میری یہ رات بسر ہوئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا محمد فیما یقتسم الملأ الاعلی, اے میرے محمد, محمد کا لفظی معنی ہے سراپا ہندوستان, جیسے مسجد کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ, ایسے لفظ محمد اللہ نے حضور کو نام ہی ایسا دیا کہ حضور کی مذمت کرنے والوں کے منہ میں خود مکھیاں ڈلتی رہیں گی, ان کے منہ اپنے گندے ہوتے رہیں گے. جو حضور کی غیبت کرے, حضور کے کمالات کا انکار کرے, حضور کے خصائص کا انکار کرے, خدا کی قسم وہ کالت اپنے منہ پر ملے گا. جب کافروں نے حضور کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دی تو میرے کریم نے ایک اپنے نام کا عجیب استعارہ بیان کیا.
آپ نے فرمایا لوگوں میرے رب نے لوگوں کی ملامت سے کیسے مجھے محفوظ رکھا؟ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا لوگ مجھے ملامت کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے میرا نام ہی محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی کیا؟ قابل تعریف، بولو قابل، جو ہے ہی قابل تعریف۔ اب ان کے نقائص کو بیان کرنا چاہے، بعض لوگ آج اپنے علم ناقص کی وجہ سے اللہ کی توحید کا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو ڈیگریڈ کیا جائے،